اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، آپ بھی بیکار پیدا نہیں ہوئے۔ اپنی صلاحیت کو، اپنے پوٹینشل کو پہچانیں خدا کے لیے، اس کو وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت آپ کو سونا بنا سکتا ہے، صرف ڈگری کے پیچھے نہیں جانا آپ نے۔ ابھی علم کی بات ہو رہی ہے نا، تو جو سکلز ہیں نا وہ بھی علم کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو ابھی آپ کو اپنے آپ کو میٹرک اور ایف ایس سی کرنے کے فوراً بعد 2 سال اور پڑھیں، آئی سی ایس کریں میٹرک کے بعد، یا میڈیکل نان میں جو بھی کرنا ہے، جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، شوق ہے، جس پہ آپ تھکتے نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا، اور شوق وہ ہے جو انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی کام جو آپ شوق سے کر رہے ہو نا، تو وہ آپ 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، آپ تھکیں گے نہیں۔ 4 گھنٹے سارا دن کام کریں، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ بچہ شوق سے کھیل رہا ہے وہاں گرمی میں بعد گراؤنڈ میں، فرض کرو 3 گھنٹے کھیل رہے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں یار اتنی دیر ہوگی کھیل رہے، بچے تھک ہی نہیں رہے، اس لیے کہ ان کے اندر کریز ہے، شوق ہے۔ تو جو کام آپ کر رہے ہو پڑھائی والا، اس کو شوق سے کرو۔ یہ آپ کو شوق دلانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کیے جاتے ہیں کہ یار یہ جو پرائز مل رہا ہے آج، اس کے لیے کلیپ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے دل میں یہ ضرور آئے گا کہ کل میں بھی جاؤں، آپ کے دل میں جو نہیں آ سکے گے تو وہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، مجھے بھی آگے جا کے کلیپ لینا ہے، مجھے بھی پرائز لینا ہے۔ دوسرے کو دھکا دے کے گرائے بغیر مجھے خود سے محنت کرنی ہے، دوسرے کو نہیں ڈی گریڈ کرنا ہے، دوسرے کو چھوٹا کیے بغیر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا سکلز کی طرف دنیا بڑی تیزی سے موو ہو گئی ہے، صرف ڈگری سے کام نہیں چلنے والا۔ دنیا جس طرف موو کر رہی ہے آپ کو قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آگے جا کے جابز نہیں ملنے والی اس طرح سے۔ تو جو فٹ ہوگا اپنے آپ کو اس مطابق سیٹ کر لے گا ڈیورنگ ایجوکیشن، وہ تو سروائیو کرے گا، ادروائز مشکل کام ہے آگے سروائیول۔ اس لیے آج سے، ابھی سے ہی اپنے آنے والے کل کی پلاننگ کریں، آنے والے 10 15 سال کی۔ زندگی تو جتنی ہے سو ہے، لیکن پلان کر کے چلنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ شتر بے مہار زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، چلو جی ٹھیک ہے، صبح ہوئی ہے، شام ہوئی ہے، روٹی کھا لی ہے، ٹیوشن چلے گئے، اکیڈمی۔ نہیں، مقصد سیٹ کریں اپنی زندگی کا، گول سیٹ کریں۔ آپ رکشے میں بیٹھتے ہو، آپ بتاتے ہو اس کو کہ بھائی میں نے وہاں جانا ہے، تب آپ پیسہ طے کرتے ہو اس سے۔ کبھی کسی رکشے میں ایسے بیٹھ جائیں، وہ پوچھیں کہاں جانا ہے، آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا کدھر جانا ہے، وہ کہے گا اس کے اوپر والی منزل خالی ہے کرائے کے لیے، ہے نا۔ کبھی کر کے دیکھنا تجربہ، وہ کہے گا بی بی جی تسی اتر جاؤ تھلے، میں اپنی کوئی اور سواری چوک لاں گا، یا بابا جی ٹھیک ہے، ادھر بیبیاں ہیں ادھر بابے ہیں۔ تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک رکشے والا آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر بغیر منزل کے، بغیر تعین کیے، بغیر گول سیٹ کیے، بغیر پیسہ طے کیے آپ جا کے رکشے میں بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی جدھر بھی جانا ہے ادھر چلے جاؤ، مجھے کوئی نہیں، میں تو جھوٹے لین آیا، تو وہ کہے گا یار جھوٹے والے ساڈے بندے کوئی نہیں، اور ساڈے سواریاں چکنے، تسی مہربانی کرو ایتھے کوئی جھولا لے لو تے جھوٹے اتھے لے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو ایک رکشے والا بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا تو دنیا کیسے آپ کو برداشت کرے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو آج آپ سوچیں کہ میں نے جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے لائف کے اندر، کیا میرے اندر شوق ہے، کیا مجھے شوق، کام کرتے وقت مجھے کس چیز میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا ٹائم گزر گیا۔ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، آپ کو پہچاننا ہوگا خود سے کون سا خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ ٹیچر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹیچر آپ کو پالش کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ایک زمین آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن کی دی ہے، اس کے اوپر آپ نے ہل چلانا ہے، اس کے اندر سے خزانے باہر آنے والے ہیں۔ ہم آپ کو ٹریکٹر دے سکتے ہیں ہل چلانے کے لیے، یہ جو پین آپ چلاتے ہو بیسیکلی ہل چلا رہے ہو اپنے ذہن کی زمین پہ، اس سے آپ کے چھپے ہوئے خزانے باہر نکل آئیں گے۔ تو لکھ کے کریں، تکرار کریں۔ کہتے ہیں عربی میں من تقرر، 2 چیزیں، تقرر کاف والا، ایک کینچی والا اور ایک کلرک والا، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کی تکرار ہوگی، ریویژن ہوگی، بار بار پریکٹس ہوگی، وہ اس چیز کو یہاں قرار یعنی وہ پکڑ میں وہ چیز آپ کنسیو کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ٹیسٹ سیشن جو چل رہا ہے یہ بیسٹ بینیفٹ ہے آپ کے، آپ یوں سمجھیں اینول کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ یہ پوری دیوار اگر مضبوط ہے، اس کے یہ اس لیے مضبوط ہے کہ اس کی ہر اینٹ مضبوط ہے۔ اینٹیں کچی لگ جائیں اور آپ کہیں دیوار پکی ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔
تو آپ نے پورے 12-14 چیپٹرز ہیں فرسٹ ایئر کے اندر، 14 چیپٹر ہے میتھمیٹکس کی مثال دے رہا ہوں، ان 14 چیپٹرز کا اکٹھا بک کا ٹیسٹ آپ نے اینول میں جا کر کے دینا ہے۔ اگر آپ چیپٹر وائز یہاں دے کر اس کو مضبوط بنا لیں گے تو وہ آپ کا اینول مضبوط ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں ہر چیپٹر کے اندر سوچیں گے یار ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو سکپ کرتے ہیں یا اس کو ہم ایزی ہو کے دیتے ہیں، تو ایزی نہیں ہونا۔ یہ دنیا میں بڑے لوگوں کی ریسرچ ہے، میں اگلے دن سن رہا تھا، 50-40 ملکوں کے اندر جو ٹاپرز بچے ہیں ان سے انٹرویو لیے گئے اور ایک نتیجے پہ وہ لوگ پہنچے ہیں، اس میں بک میں لکھا اس نے کہا جی کہ جو بندہ ٹاپ کرتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ذہین ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا جو محنتی ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ایگزام کی تیاری پہلے اسی ماحول میں جا کے بار بار کرتے ہیں، وہ لوگ ٹاپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں 95% لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن 5% پیپل جو ہیں ان کو کامیابی ملتی ہے، باقی کیوں نہیں ناکام ہو جاتے ہیں؟ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہیں۔ آج ہم نے بڑا دماغ پہ ابھی ہم نے موٹیویشن لے لی ہے، آج شام تک بڑا جذبہ رہے گا، نہیں جی نہیں اب میں کل سے ہر دفعہ پیپرز میں بھی یہی سوچتا ہے اگلے سال شروع سے محنت کریں گے، لیکن وہ ہماری وہ اگلے سال ہے یار ابھی تو شروع ہو رہا ہے، پھر کون سا ابھی سال پورا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنسسٹنٹ جو ہو گیا وہ نکل گیا آگے، کامیاب ہو گیا، جو اپنے کمیٹڈ ہو گیا، کمٹمنٹ اپنے ساتھ نبھانا سیکھیں۔ جو آج اپنے آرام کی وجہ سے بستر ہی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی نیند نہیں قربان کر سکتا، بھوک پیاس تھوڑی سی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کل بڑے بڑے کام کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نماز کے لیے بھی اگر بستر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کل اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی طرح اپنی کمٹمنٹ سے کام کریں۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے انشاءاللہ، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس سورسز نہیں ہیں۔ آپ دل لگا کے محنت کرنا شروع کریں، سورسز اللہ نے بنانے ہیں، سورسز اللہ کے حوالے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو چیز آپ صحیح کریں گے اللہ فرماتے ہیں وہی کچھ آپ کے لیے، قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ تو آپ نے صحیح کرنا نہیں چھوڑنا ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کسی استاد کی صورت میں، کسی ادارے کی صورت میں، کسی دوست کی صورت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار بھی بھیج دے گا، اور پھر وہ قرض ہے آپ پہ، اگر آپ کی آج کسی نے مدد کر دی ہے نا تو کل آپ اپنے جیسے لوگوں کی مدد کر کے اس قرض کو چکائیں گے انشاءاللہ۔